بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماچس پین اور والٹ بیچنے والا لڑکا کیسے 47.1 بلین ڈالر کمپنی کا مالک بنا؟ سر بڑے سارے سوالات آتے ہیں کہ میں بزنس کیسے شروع کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر اس لڑکے کو دیکھیں، یہ کیس سٹڈی مکمل واچ کریں۔ میں آج اسپیشلی آپ کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ کیس سٹڈی اور اس کی لرننگ صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ہر طرف اپرچونٹیز ہوتی ہیں، پیدا آپ نے کرنی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رات کو سوئیں صبح شہنشاہ بن کر اٹھیں۔ سر ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے، آپ کو الٹیمیٹلی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ کیسے اس لڑکے نے ایفرٹ کر کے ایک بڑی کمپنی بنائی، یہ میں آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیں یہ 17 سال کا لڑکا ہے، یہ 1943 کی بات ہے۔ دیکھیں تب جب جنگیں لگ رہی تھیں، ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی۔ یہ سویڈن کا رہنے والا ایک لڑکا، بڑا شاندار بچہ۔ دیکھیں محنت آپ کے بچپن سے کوٹ کوٹ کر آپ میں بھری ہوتی ہے۔ جس نے 12 سال کی عمر میں ماچس بیچی، پین بیچے، والٹ بیچے، لیکن شرم محسوس نہیں کی۔ کرتے کرتے بزنس سینس اسے آ گئی۔ اور میں اکثر بزنس مین سے کہتا ہوں کہ سر اپنے بچوں کو بچپن سے بزنس سکھائیں۔ صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لائف ٹائم جا کے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں۔ سر کیسے اس نے کیا؟ دیکھیں آج اس کی کمپنی میں 2,16,000 ملازمین ہیں۔ صرف 2024 میں اس کی کمپنی نے 45.1 بلین ڈالر کی سیلز کی۔ آپ امیجن کریں کتنی 45.1 بلین ڈالر، اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیں کہ پاکستان IMF سے قرض لینے کے لیے 1 بلین ڈالر ناک کی لکیریں نکالی۔ تو صرف انہوں نے، ایک کمپنی نے 45.1 بلین ڈالر کی سیلز کی۔ سر یہ وہی کمپنی ہے، وہی لڑکا ہے جو پین بیچا کرتا تھا، والٹ بیچا کرتا تھا اور ماچسیں بیچا کرتا تھا۔ سر اسی لڑکے کی کمپنی، آپ امیجن کریں کہ فلپائن میں کمال کر دیا، انہوں نے 7 لاکھ اسکوائر فٹ کا سٹور کھولا 2021 میں۔ کمال نہیں کر دیا؟ اگر ہم بات کریں تو 2018 میں انڈیا میں حیدرآباد جیم ہو گیا۔ کیوں جام ہو گیا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صرف اس کمپنی کا ایک سٹور کھلا تھا، سارا حیدرآباد دوڑ پڑا اس سٹور کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ سٹور کو لکھنا پڑا کہ بھئی ہم یہی ہیں، کہیں بھاگے نہیں جا رہے، اس لیے آپ بھاگ بھاگ کے نہ آئیں، سکون سے آئیں۔ سر دنیا کے 63 ممالک میں 500 سٹور ان کے کام کر رہے ہیں، 12,000 پروڈکٹس ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور سر ان کی ویب سائٹ کو 4.6 بلین وزٹرز وزٹ کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے ان کا، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ساری چیزیں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ میرا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے لرننگ، موٹیویشن اور پروسیس رکھوں تاکہ آپ ان چیزوں کو فالو کر کے آپ بھی اپنا کوئی بزنس کھڑا کر سکیں، اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں، اور الٹیمیٹلی آپ بھی سوسائٹی میں کل کسی دن میری اور آپ کی بھی اگزامپل اس سوسائٹی میں بتائی جائے۔ یاد رکھیے گا، انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کام زندہ رہتے ہیں۔ نام چلے جاتے ہیں، کام زندہ رہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے کام سے یاد رکھے جاتے ہیں، نام سے نہیں۔ نام تبھی بڑا ہوتا ہے سر جب کام بڑا ہوتا ہے۔ سر اس لڑکے نے جو پہلا سٹور کھولا، اس سٹور کا نام تھا موبیل ایکیا۔ سر یہ جو موبیل لفظ ہے، آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو مزہ بھی آئے گا، یہ موبیل سویڈش لینگویج میں فرنیچر کو کہتے ہیں، اور ایکیا بڑا زبردست نام ہے۔ دیکھیں یہ کتنا اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے نیشنلسٹ، کتنی محبت کرنے والا شخص تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ جس فارم ہاؤس پہ یہ پیدا ہوا، جس ٹاؤن میں یہ پیدا ہوا، جہاں یہ رہتا تھا، اس کا نام بھی ساتھ شامل کیا۔ ایکیا آپ نے نام تو سنا ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا، IKEA، ایکیا۔ یہ دیکھیں کیا کمال ایکرونیم بنایا ہے، اور بنا کے نام رکھ دیا، اور آج لڑکے کو بھی یاد رکھا جا رہا ہے، اس کے فارم ہاؤس کو بھی اور اس کے ٹاؤن کو بھی۔ سر آپ بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا ایریا اور آپ کا شہر آپ کے نام سے پہچانا جائے، نہ کہ آپ شہر کے نام سے پہچانے جائیں۔ تو سر میرا یقین ہے کہ یہ مکمل دیکھنے کے بعد آپ بھی کچھ ایسا کرنے کا ضرور ٹھان لیں گے۔ سر یہ کامیابی کی کہانی اتنی آسان نہیں تھی۔ جب اس نے پہلا سٹور کھولا، لوگوں کو چیزیں بیچنے کی کوشش کی، جا کے لوگوں کو دکھایا کہ میں یہ چیزیں بیچتا ہوں، کسی نے کوئی چیز خریدی نہیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ یہ چیزیں اس طرح تو لوگ نہیں خریدیں گے، اس نے ایک سٹور کھولا۔ اس سٹور میں اس نے چیزوں کو شو آف کیا، یعنی کہ جسے شو روم کہتے ہیں، لوگوں کو دکھایا
پھر چونکہ وہ ہاتھ سے بنی چیزیں تھیں، اس کے پاس ایک بڑا زبردست آئیڈیا تھا، اس نے اس آئیڈیا کو اپلائی کیا کہ یہ چیزیں جو اکٹھی لوگوں کے لیے کیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کو پارٹس میں دیا جائے اور لوگ خود اس کو جا کے جوڑیں، یعنی کہ آسانی سے لے جائیں، آسانی سے جوڑ لیں۔ ایک تو وہ خود سے کریں گے تو ان کو اس سے لگاؤ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی۔ تو اس آئیڈیا نے بڑا زبردست کمال کر دیا۔ یہ اکیا کا آئیڈیا ہے کہ DIY، ڈو اٹ یور سیلف، اس کا مطلب سیلف ڈن از ویل ڈن، جو بھی آپ خود سے کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک بڑی زبردست کیس سٹڈی اس کے اوپر ہو چکی ہے، اور یہ ہارورڈ بزنس ریویو نے کی، کمال ہو گیا جی۔ یہ بیسیکلی پچھلی صدی یعنی کہ مڈ 20th سینچری کی بات ہے، 20ویں صدی کے بالکل درمیان کی بات، کہ اس وقت مائیں، آج بھی خیر مائیں بناتی ہیں، بچوں کے لیے کیک بڑی محبت سے بنایا کرتی تھیں، اور وہ کیک بنا کے اپنی محبت کا اظہار کرتی، جیسے آج بھی برتھ ڈیز میں گھروں میں بنتے ہیں، شادیوں میں بنتے ہیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ جو کیک تھا بیسیکلی بنانا، اس کے اوپر ان کو کوئی 1 سے 1.5 دن لگ جایا کرتا تھا۔ اب یہ جو 1 سے 1.5 دن کا پروسیس تھا، بڑا مشکل تھا، اتنا ٹائم نکالنا، ایفرٹ کرنا، لیکن مائیں کرتی تھی۔ تو ایک کمپنی نے کیا کیا، ماؤں کی اس سلسلے میں مدد کرنے کی کوشش کی، سہولت دینے کی کوشش کی۔ الٹیمیٹلی تو ہر کوئی سہولت دیتا ہے تو بزنس کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے ایک پیکٹ بنایا، جیسے آج کل نیسلے اور سیریلیک ایسی چیزیں ہیں، انہوں نے پیکٹ بنایا کہ لے جی یہ ڈالیں اور دودھ میں مکس کر کے آپ کا کیک تیار ہو گیا۔ ماؤں نے جب اس کو دیکھا، کیک تو بن گیا، لیکن ماؤں کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی کہ ہم جو اتنی محبت سے کام کرتی تھی 1.5 دن 2 دن یا 1 دن، اب یہ تو ہماری انسلٹ بیسیکلی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، اور وہ پروڈکٹ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی۔ کمپنی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو سہولت دی ہے، یہ بیویاں الٹا ہمارے گلے پڑ گئی ہیں، یہ تو کام چلا ہی نہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک سائیکالوجسٹ، یہ سائیکالوجی بیسیکلی فیلڈ ہے کنزیومر سائیکالوجسٹ، یعنی کہ کنزیومر بیہیویئر کو ریسرچ کرنا، سرچ کرنا کہ کسی کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ دیکھیں سر، پروڈکٹ آپ کی مرضی کی نہیں بکتی، پروڈکٹ کسٹمر کی مرضی کی بکتی ہے۔ چونکہ ہم جب سیلز کی ٹریننگ دیتے ہیں، بزنس ٹریننگ دیتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ سر آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ آپ کے پرچیز کرنے والے کو پسند ہے؟ اگر تو پسند ہے تو پھر سر پروڈکٹ بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پسند نہیں ہے، یا اس کا کوئی شوق پورا نہیں کرتے، تو سر پھر آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اب اس میں ایک اور کمال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مائیں اس بات پہ برا مناتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان کی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا دیے مختلف چیزوں کے نا، اور ساتھ میں انڈا، مختلف چیزیں کہ مائیں اس کو مکس کر رہی ہیں، حل کر رہی ہیں، ان کی ایفرٹ لگ رہی ہے۔ لو جناب، کمال ہو گیا، یہ آئیڈیا ہٹ کر گیا، اور اتنی سیلز ہوئی کہ کمال ہی ہو گیا، اسکائی راکٹنگ، یعنی کہ بے کمال ہو گیا جی، بڑی سیلز ہوئی، اور یہ آئیڈیا ہٹ کر گیا۔ سر اس آئیڈیا میں بیسیکلی اکیا نے اس کو بڑا فالو کیا۔ اکیا نے کیا کیا کہ کمال ہی کر دیا۔ اکیا نے پہلی چیز کیا دی کہ اکیا نے فیل ایکسپیرینس دیا ہے نا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا موویز میں، وہ جو بیلوڈ ہے محبوبہ اپنے محبوب کے لیے چیز لے کے آتی، یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اصل میں چیز تو وہی ہوتی ہے، مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، بیوی اپنے خامند سے کہتے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ یہ جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے نا، یہ فیل ایکسپیرینس، یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار بڑی بڑی زبردست چیز ہے۔ اکیا نے کیا کیا کہ ہم آپ کو پارٹس دیں گے، سر آپ ان کو کیری کریں گے، گھر لے جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے جوڑیں گے۔ انسان بڑی محبت کرتا ہے جو چیز اس نے ہاتھ سے بنائی ہو۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے بزنس مین ہم نے اپنا بزنس تباہ کرتے دیکھے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی لگا کے اپنا بزنس بنایا، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی لگا کے یہ بزنس بنایا۔ اتنی یہ فیل اٹیچمنٹ ہے نا، فیل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ دوسری چیز سر انہوں نے یہ جو کمال کیا، وہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کیریج آسان ہو گیا۔ دیکھیں ایک پورے گھر کا سامان، یعنی کہ آپ ایک پورا صوفہ، ایک جو فرنیچر کا سامان ہے جو ضرورت ہوتی ہے، آپ ایک کار میں رکھ کے لے جا سکتے ہیں۔ کیا کمال ہے، سمارٹنیس ہے نا۔ تو یہ سمارٹنیس لے آئے، کیری کرنا آسان تھا۔ پہلا فیل ایکسپیرینس دے دیا، دوسرا کیری کرنا آسان تھا، تیسرا سر قیمت کم تھی۔ دیکھیں کسٹمر چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ نمبر 1 اس سے اس کی چاہت کے مطابق چیز دی جائے، دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اسے آسانی دی جائے، تیسرا وہ قیمت بھی کم چاہتا ہے، نمبر 4 سر ڈیزائن بڑے کمال کے تھے اور کوالٹی بڑی زبردست تھی۔ یہ چاروں چیزیں تو کسٹمر چاہتا ہے۔ بس پھر انہوں نے کسٹمر کی وہ خواہش پوری کر دی، اور کسٹمر نے ان کے لیے
کیا بلے بلے کر دی، کمال کر دیا ہے۔ آج فرنیچر کی انڈسٹری میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ایکیا کا ہے۔ تو ایکیا کیوں بہت بڑا ہو گیا؟ یہ 4 چیزیں انہوں نے فالو کی۔ اور سر یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں 3 پرنسپلز پر پورا اترتی ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سر سسٹینیبلٹی، وہ سسٹین کر جاتی ہے۔ نمبر 2 یعنی سسٹین کا مطلب ہوتا ہے قائم رہ جانا۔ نمبر 2 سر افورڈیبلٹی، خریدنے والوں کی پہنچ کے اندر ہو، یعنی کہ وہ خرید بھی سکیں۔ نمبر 3 سر زبردست بات ہے، انوویشن، جدت، کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ ایک جیسی چیزیں دیکھ کے نا اکتا جاتا ہے، اس کی پرابلم ہے۔ تو انسان نئی چیزیں چاہتا ہے، جب نئی چیز آتی ہے تو انسان بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ اسے مسئلہ کہہ لیں یا پھر یہ ویرائٹی کہہ لیں، پسند کہہ لیں۔ پھر سر 3 چیزیں انہوں نے اور بڑی زبردست ایڈ کی کہ یہ بیسیکلی ریسائکلنگ کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو ریسائیکل کرنا۔ اگر کوئی چیز خراب ہوگی آپ ان کو واپس کریں، یہ اسے دوبارہ سے ٹھیک کر کے دے دیں گے اور بہترین حالت میں دیں گے، یعنی کہ بالکل 1 سٹینڈرڈ، فرسٹ سٹینڈرڈ کی چیز دیں گے۔ نمبر 2 سر انرجی سیونگ چیزیں، یہ بڑا ایک ان کا یعنی کہ آپ کہہ لیں اس وقت جو پرابلم ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ انرجی کے کرائسس آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو بڑا مد نظر رکھا۔ نمبر 3 سر یہ فرنیچر اس قسم کا بناتے ہیں کہ ورکنگ کنڈیشن کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں آتی، اسپیس کم۔ مثال لے لینا، آج آپ ایک صوفہ لینے چلے جائیں آپ فرنیچر ہاؤس پہ، تو صوفہ ایک ٹرک میں 2 بڑی مشکل آئیں گے، لیکن جب ایکیا کا سامان آپ کہہ لیں نا ایک علاقے کا سامان اگر ایک ٹرک میں لے کے آنا چاہیں تو آپ لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے باکسز میں پیک ہوا ہوتا ہے بالکل پارٹس میں کہ کمال ہی ہے۔ آپ ویسے پرچیز کر کے دیکھیے گا، ہم نے منگوا کے دیکھا تھا جو سامان، تو وہ جب وہ آیا تو ہم نے کہا یار یہ تو کیسے یہ تو شو ریک ہے نا، تو شو ریک تو اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا باکس آ گیا۔ جب ہم نے اس میں سے پارٹس کھول کے دیکھے اس کو جوڑا تو کمال ہی ہو گیا، اور وہ کمال کا شو ریک بنا جناب۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یہ اپنے کسٹمر کو اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اگر سامان ہی ان کا جڑا نہیں ہے، مثلا اسمبلڈ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ سر انہوں نے کمال بڑا کیا اس سلسلے میں۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ فلپائن میں انہوں نے 2021 میں 7 لاکھ اسکوائر فٹ کا سٹور بنایا۔ تو یہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، میٹنگ روم، بیڈ روم، کچن، ان کی نا باقاعدہ واش روم انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ سیٹ اپ کیے ہیں، اور اسی طرح کا فرنیچر وہاں پہ وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ جو بھی وزٹر ہے وہ جا کے دیکھتا ہے کہ اچھا میرا روم اس طرح ہوگا، یہ چیزیں اس طرح پڑی ہوں گی، وہ دیکھ کے پھر انسان کو اٹریکشن آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جاتے ہیں ریکس میں لگے ہوئے، ان ریکس میں لگی ہوئی چیزیں یہ وہاں جا کے کارٹ لیتے ہیں، وہ جو پرچیزنگ کارٹ ہے اس میں سامان رکھا جاتا ہے، اور سکون سے آگے بل پے کرتے ہیں، اور تھوڑا سا سامان جو بڑے باکسز میں پیک کیا ہوتا ہے آپ اپنی کار لے کے جائیں، آپ صوفہ لے کے آ جائیں۔ ویسے تو صوفہ آپ نہیں لا سکتے کیونکہ صوفہ ویسے ہی آپ کی کار سے بڑا ہے، تو اس طرح کوئی بھی چیز، آپ صوفے کی جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو سر انہوں نے لوگوں کو جو میں نے بتایا میکسیمم کیا دی، 4 چیزیں دی۔ فیل ایکسپیرینس دیا، انسان جس چیز میں انوالو ہو جاتا ہے اس کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ دوسری چیز سر انسان سہولت چاہتا ہے، انہوں نے سہولت بھی دے دی۔ سر تیسری چیز انسان کم قیمت کم خرچ بالا نشیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، خرچہ مال کا دا نخرے سجنا دے، تو یہ ایسا چاہتا ہے انسان۔ نمبر 4 سر انسان چاہتا ہے انوویشن، ڈیزائن، نت نئی چیزیں، یہ 4 چیزیں انہوں نے دی۔ تو سر آپ بھی اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایک سمپل آئیڈیا پکڑیں اور اپنا کام شروع کریں۔ دیکھیں ایک یہ بچہ میری اور آپ ہی کی طرح جس کے پاس ککھ نہیں تھا، قدرت نے اسے لکھ بنا دیا، کروڑ بنا دیا، ارب بنا دیا، کھرب بنا دیا۔ کیسے؟ کیونکہ اٹ آلویز ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم۔ یاد رکھیے گا میں اور آپ، پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، سر ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سر پہلے یعنی نیگیٹو سے 0 میں آنے میں 10 سال لگتے ہیں، 10 سال سے 20 سال تک سر پھر آپ کرتے ہیں 1 2 3 4، بڑا کچھوے کی چال ہوتی ہے یہ۔ سر جب آپ 20 سال کسی فیلڈ میں پورے کر لیتے ہیں اپنے کریئر میں، اگر آپ صحیح سمت میں لگے رہے تو سر پھر کمال ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آپ نے پچھلے 20 سالوں میں کیا ہے پھر آپ ایک دن میں
एक हफ्ते में, एक महीने में और एक साल में उतना कर लेते हैं। ये आपकी स्पीड इस तरह से होती है। शर्त ये है कि आप डायरेक्शन किस में चलते हैं। सर आपको बिज़नेस के हवाले से कोई भी डायरेक्शन चाहिए, सर हमारा बड़ा ज़बरदस्त बाय द एंड ऑफ जनवरी एक कोर्स आ रहा है, बिज़नेस कैसे शुरू करें, यानी कि कौन सा शुरू करें, कैसे शुरू करें, बिज़नेस में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, उनको कैसे हल करें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बिज़नेस सेंस डेवलप करना, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको बिज़नेस सीखना चाहिए। दो ही तरीके हैं, या आप खज्जल होकर सीख लें, नुकसान करके सीख लें, या वक्त से पहले सीख लें। ड्राइवर अच्छा हो तो माड़ी गाड़ी भी चल जाती है, ड्राइवर माठा हो तो अच्छी गाड़ी भी कहीं ठुक जाती है। तो आप बचिए इन चीज़ों से, सीखिए, हमसे सीखिए, या दुनिया में बेशुमार लोग हैं उनसे सीखिए। मेरा यकीन है इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं सब्सक्राइब कर सके तो सर प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं और मेरी टीम आपकी बड़ी मशकूर होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।